شہزادی زیب النساء کے نام سے منسوب یہ مقبرہ جو کہ سمن آباد کے علاقہ نواکوٹ میں واقع ہے، کبھی یہ تمام احاطہ ایک مکمل بڑا باغ ہوا کرتا تھا جو کہ اب معدوم ہو چکا ہے اور شہری آبادی سڑکوں، گلیوں اور مکانوں میں مکمل طور پر گھر چکا ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کی پہلی صاحبزادی، بہترین ذہانت کی مالک، علم و دانش میں یگانہ، عربی اور فارسی زبان پر بہترین عبور رکھنے والی شہزادی زیب النساء 1638 میں دولت آباد دکن میں پیدا ہوئیں۔ 7 برس کی کم ترین عمر میں قرآن پاک کی حافظہ ہوئیں۔ یہ باغ کیونکہ شہزادی نے تعمیر کروایا تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ مقبرہ بھی انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ لیکن مورخین اس بارے دو رائے رکھتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ اصل میں یہ مقبرہ کس کا ہے۔ رنجیت سنگھ کے عہد حکومت میں اس مقبرے کی آرائش کا تمام قیمتی پتھر حضوری باغ بارادری کی تعمیر کے لیے اتار لیا گیا تھا۔ مقبرہ کی عمارت بہت ہی شاندار طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ چوکور عمارت 4 جانب سے 3 محرابوں پر مشتمل ہے۔ بناوٹ میں یہ یکسوئی مقبرہ کے حسن میں مزید جاذبیت اور جمال پیدا کرتی ہے۔ سال 2016 اور 17 کے دوران حکومت پنجاب نے دوبارہ سے اس عمارت کی تزئین و آرائش کا کام کروایا اور اس کے خد و حال اور نقوش کو پھر سے جلا بخشی۔ اس مقبرہ کے عقب میں شہزادی نے ایک چبرجی تعمیر کروا رکھی ہے جو کہ تنگ و تاریک گلیوں میں دنس کر رہ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مغل سلطنت کا شاہکار نمونہ کئی حد تک گمنامی کے دور سے گزر رہا ہے۔ چبرجی سے پہلے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں 2 محرابی گنبد آتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس چبرجی کی سرنگیں ہیں۔ 300 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ عمارت آج بھی دیکھنے والے کی نگاہوں پر اپنا سحر طاری کر دیتی ہے۔ شہزادی زیب النساء بادشاہ اورنگزیب کی سب سے پسندیدہ اولاد تھیں اور خود بادشاہ اپنی بیٹی کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ شہزادی زیب النساء حساب، جغرافیہ، شاہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ شہزادی کو شاعری سے بہت لگاؤ تھا اور خود بھی ایک بہترین شاعرہ تھیں۔ شاعری کا آغاز انہوں نے عربی زبان سے کیا، لیکن بعد میں اپنی مادری زبان فارسی میں کلام لکھنا شروع کیا۔ ان کا قلمی نام مخفی تھا اور ان کا ایک دیوان مخفی کے نام سے محفوظ ہے۔ شہزادی کے بارے میں مختلف عشقیہ روایات بھی مشہور ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی باغ کے ذریعے اس دور کے گورنر لاہور عاقل خان شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ عاقل خان نے شہزادی زیب النساء کے لیے شادی کا پیغام بھیجا اور اورنگزیب نے انہیں اپنے ہاں دعوت پر بلایا، لیکن عاقل خان بعد میں اس دعوت پر نہ گئے کہ کہیں بادشاہ انہیں قتل نہ کروا دے۔ بعض جگہوں پر یہ کہانی اور طرح سے بیان کی گئی ہے اور مورخ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں برطانوی لوگوں نے اپنی کتابوں کی مقبولیت کے لیے خود سے جوڑ رکھی ہیں۔ شہزادہ اکبر جو کہ زیب النساء کے بھائی تھے، یہ راجپوتوں کے ساتھ ملے اور اورنگزیب کے خلاف ہو گئے۔ شہزادی زیب النساء ان سب کے باوجود اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رابطوں میں رہیں اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ بادشاہ کو جب اس بارے علم ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی زیب النساء کو قید کروا دیا۔ شہزادی نے تمام عمر شادی نہیں کی اور اپنی زندگی تصوف میں گزاری۔ ان کی تنخواہ کا ایک خطیر حصہ غربا اور مساکین میں بانٹا جاتا تھا اور ان کے لیے خاص کھانے پکوائے جاتے تھے۔ حجاج کرام ہر سال ان کی تنخواہ سے حج پر جایا کرتے تھے۔ یہ چبرجی کئی سال حکومتی بے روی کا شکار رہی ہے اور یہاں کے مکینوں نے بھی اسے کچرا دان بنا رکھا تھا۔ تاہم ان دنوں اس کی تزئین و آرائش اور تعمیر کا کام جاری ہے، جو کہ ایک خوشائند بات ہے۔ یہاں شاعر کا ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے اور یہ شعر میرے دل کے بہت قریب بھی ہے۔ شہر چھوڑوں تیرا تو رہ جائے، دل چبرجی کے آس پاس کہیں۔ یہ شعر میں نے قریب 15 برس پہلے پڑھا تھا اور میں اسے بڑے والی چبرجی کے ساتھ ہی جوڑے بیٹھا تھا، لیکن میرے لیے اس شعر کا محور اور مسکن یہی چھوٹی چبرجی ہی ہے۔ یہیں انہی گلیوں میں اس چبرجی کے بہت قریب کا ایک شخص مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ خیر، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ اس قصے کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملک پاکستان کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔